کسی نے پوچھا ہے، جی نام نہیں بتایا، ہم نے سنا ہے کہ جس کمرے میں تصویریں یا ٹی وی وغیرہ ہو تو اس کمرے میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جہاں تصویر عزت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، کوئی بھی تصویر، ابا دادا کی تصویریں لوگ دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو اصولی طور پر تو اس کمرے میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ پہ کوئی تصویر ہوتی تھی وہ جاتے ہی نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہا صورت حیوان او انسان، جس کمرے میں انسان یا جانور کی تصویر ہو تو وہاں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ تو اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تصویر باقاعدہ، یہ نہیں کہ جو اخباروں میں نیچے تصویریں پڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پراپر باقاعدہ کسی نے اپنے ابا دادا کی تصویر لگائی ہوئی ہو یا کوئی مجسمہ لگایا ہوا ہو تو ایسی جگہ پہ جانا ہی جائز نہیں ہے۔ لیکن بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ اب اس میں ابتلا بہت زیادہ ہو گیا۔ ابتلا کا مطلب اب اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، یعنی اتنا لوگوں نے گھروں میں تصویروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ اس عمل سے اجتناب کریں کہ کسی کی ایسی جگہ پہ جائیں نہیں جہاں تصویر لٹکی ہو، تو پھر بہت زیادہ حرج ہے اس میں۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جو زمانے کے تغیر سے چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ شریعت کا مقصد اس عمل کے روکنے سے مقصد یہ تھا کہ وہ گناہ میں لوگ، اس گناہ میں لوگ مزید آگے نہ بڑھیں، تو بائیکاٹ اس لیے کیا جاتا تھا۔ اب تو اتنا ہو چکے ہیں کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی، آپ یعنی کہیں جا ہی نہیں سکتے، بہت ساری جگہوں پہ اب تصویریں، تو اس لیے احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ جائیں، اور اگر کوئی مجبوری ہو، ضرورت ہو تو پھر گنجائش بھی ہے جانے کی، لیکن اتنا ضرور کر دیا کریں کہ جب کسی تصویر والی جگہ پہ کسی بھی ضرورت سے جانا ہو تو اہل خانہ کو تنبیہ ضرور کر دیا کریں، موقع جیسے ہی ملے ان کو بتا دیا کریں کہ بھئی یہ جو آپ نے دیواروں پہ تصویریں لگائی ہوئی ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس عمل کو جائز سمجھتے ہیں۔ باقی اس جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ گناہ والی جگہ ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر یعنی بعض دفعہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور ہوٹل میں تصویر لگی ہوئی ہے یا کسی گھر میں تصویر لگی ہوئی ہے، آپ اس کو ہٹائیں گے تو مالک جو ہے غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر مجبوری میں آپ پڑھ لیں وہاں، کیونکہ مجبوری ہے۔ ہم لوگ جب اٹلی گئے تو وہاں اٹلی میں جب ہم نے ہوٹل میں اسٹے کیا نا تو وہاں بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں دیواروں پر نا، اور تصویریں بھی بڑی بیہودہ قسم کی تھیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم تین دوست تھے تو ہم نے ان تصویروں کے اوپر کپڑا ڈال دیا تاکہ ان تصویروں کو چھپا دیں ہم، اور پھر ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور رہے بھی وہیں پہ۔ تو کیا ہوا ہے کہ جی جو ہوٹل کا جو بھی مینیجر تھا نا، جب ہم سے رینٹ وصول کرنے کے لیے آیا، ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ آیا تو اس نے ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھا اور تھوڑا خوش بھی ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیوں خوش ہو رہا تھا، ہم تو سمجھ رہے کہ شاید نماز کی وجہ سے خوش ہو رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تصویروں پہ اوپر جو ہے نا، ہم لوگوں نے وہیں ہوٹل میں جو بستر کی چادریں تھیں وہ تصویروں پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ اچھا، نماز کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو مجھے کہتا ہے یوں ہے ایسے ویلڈن کہ یعنی آپ نے گویا بڑا، مجھے ایسا لگا کہ انگلش بھی نہیں آتی تھی اس کو، وہ اٹلی زبان اٹالین نہیں آتی ہے اس کو، تو اشاروں سے بات کر رہا تھا کہ جی ماشاءاللہ، مجھے ایسا لگا کہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویروں پہ جو ہے نا یہ کپڑا ڈال کے آپ عبادت کر رہے ہیں، تو ہم تو بڑے خوش ہوئے، ماشاءاللہ دی کتنا اچھا، غیر مسلم ہو کے بھی ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ آپ نے تصویریں چھپا دی۔ بعد میں اس سے مجھے، ہمارے جو ساتھ تھے ازمان بھائی جو گئے تھے، تو جھگڑے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کیا کہانی ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ تم لوگوں نے جو چادریں استعمال کی ہے نا، بیڈ پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے، یہ چادر تم نے جو تصویر پہ ڈالی ہے تو اس کا تم نے چادر استعمال جو الگ پرپز کے لیے کی ہے، یہ تو سونے کے لیے تھی، تو اس کے الگ سے کرایہ دو مجھے۔ تو میں نے کہا واہ واہ، تبھی وہ ویلڈن کر رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھو کہ ہم تصویر ہٹا کے چھپا دیتے تو وہ کتنا غصہ ہوتا اور کیا کرتا ہمارے ساتھ۔ تو جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پھر اس کو اپنی بھی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں، لوگوں کی مجبوریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ تو اصولی طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ تصویر والی جگہ پہ جانا بھی جائز نہیں ہے اور نماز بھی جائز نہیں ہے، لیکن ابتلا بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ اس میں مبتلا ہیں تصویر سازی کے جرم میں۔ تو اب اگر آپ ایوائڈ کریں گے تو زندگی آپ پہ تنگ ہو جائے گی۔ الامر اذا ضاق اتسع واذا اتسع ضاق، فقہ کا ایک قاعدہ ہے جو قرآن و حدیث ہی سے فقہا نے نکالا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان میں حرج واقع ہونے لگا ہو تو پھر شریعت میں اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس میں حرج نہ ہو تو پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو تصویر کا مسئلہ بھی انہی مسائل میں سے ہے کہ ابتلا بہت زیادہ ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں ایسی جگہ پہ نماز بھی نہ پڑھیں اور جائیں بھی نہیں، مجبوری ہو تو پھر گنجائش ہے، اللہ سے امید ہے کہ گناہ نہیں ملے گا۔ جناب عاطف خان، اصل مسئلہ تو شریعت میں یہی ہے کہ اگر کوئی جاندار کی پرنٹڈ تصویر، جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے، وہ اگر کہیں دیوار پہ لگی ہے یا کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف تصویر ایک ایسی چیز ہے جس میں ابتلا بہت زیادہ ہے، ہر گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، ہر موبائل پہ تصویریں،
تو اس میں پھر یہ تخفیف ہے کہ اگر بہت عزت کے ساتھ کہیں دکان پہ دیوار پہ نہیں لگی ہوئی، ایسے پڑی ہوئی ہے نا میز پہ جیسے، اور ڈیجیٹل تصویر کی بات نہیں کر رہا میں، پرنٹ تصویر کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر اس طرح پڑی ہوئی ہے تو اس سے احتراز کرنا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، کس کس چیز کو آپ ڈھانپیں گے، کتنا ڈھانپیں گے، تو اس لیے پھر اس میں شرعاً مجبوری ہے انسان ایسے ہی نماز پڑھ لے۔ ہاں اگر تصویر کہیں لگی ہوئی ہے باقاعدہ عزت کے ساتھ، جو ہوتا ہے نا پراپر، جو اپنے پیر و مرشد کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں پہ، تو اس میں پھر آپ اس کو ڈھانپ لیں، لیکن یہ بھی جب ممکن ہے جب آپ کا اپنا گھر ہو، کسی اور کا گھر ہے تو پھر آپ اس کو اتار کے بہتر تو یہ ڈھانپ لیں، اگر وہ نہیں ڈھانپنے دے رہا تو پھر مجبوراً ایسے ہی نماز پڑھ لیں۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا، ابھی ہم اٹلی میں جب تھے، میرا یورپ کا سفر تھا، تو اٹلی میں ہم جب ایک ہوٹل میں گئے تو رہائش کے لیے ہمارے ساتھ دوست تھے، تو ہم جب گئے ہوٹل میں تو وہاں جو ہے نا کوئی عجیب سی فحش تصویریں بھی ایک دو لگی ہوئی اور مجسمے بھی بنے ہوئے، جو ان کے تو پتلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے یہاں، تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اب ہم جب نماز پڑھنے لگے تو ہم نے ان تصویروں پہ پردے ڈال دیے نا، چادریں ڈال دی، دیوار پہ کوئی تصویر تھی اس پہ بھی، اور جو پتلے بنے ہوئے تھے مجسمے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے ان کے چہروں کو چھپا دیا۔ صبح ہم نے چیک آؤٹ کرنا تھا تو ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو گورا آیا جو بھی اونر تھا، دروازہ نوک کیا، ہم نے سلام پھیر کے دروازہ کھولا، وہ آیا، اس کی میرا خیال ہے کوئی ایجنٹ تھی، وائف بھی تھی اس کے ساتھ، دونوں اندر آئے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ تصویروں کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں تو اس نے مجھے کیا ایسے ویل ڈن، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے تصویروں کو چھپا دیا، تو مجھے یوں کہا ویل ڈن، تو میں نے بھی کہا ویل ڈن، شکریہ یعنی آپ کا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بڑا خاندانی قسم کا انگریز ہے ماشاءاللہ، اور اس نے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا، اور مجھے تو لگا کہ اب یہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے دونوں۔ تو خیر تھوڑی دیر میں مجھے آواز آئی بحث مباحثے کی، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا ہمارے ساتھ جو ہمارے ازمان بھائی تھے جو ہم سفر تھے، وہ گورا کہہ رہا ہے پیسے دو۔ کس بات کے پیسے بھائی؟ کہہ رہے یہ تم لوگوں نے جو بیڈ کی چادر استعمال کی ہے نا، تصویروں پہ ڈالی ہے، تو یہ چادر کا ایکسٹرا استعمال ہوا ہے، یعنی چادر تو ہم نے اس لیے دی تھی کہ بیڈ پہ بچھائیں یا اوڑھ لیں، آپ نے ایک ایکسٹرا اس کو یوز کیا ہے کہ اس پتلے کے اوپر آپ نے چادر ڈالی ہوئی ہے، تو یہ جو ایکسٹرا استعمال ہوا ہے اس کے الگ سے پیسے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا یہ دیکھو یار ان کی حرکتیں دیکھو صحیح نا، کہ ہم نے چادر گھس گئی ہے کیا تمہاری، ہم دوبارہ اتار کے ڈال دیتے ہیں یار اس کو بیڈ کے اوپر۔ اتنی دیر بحث کی ہے، تو وہ بھی ہمارے دوست تھے، انہوں نے بھی کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تجھے 5 روپے تو میری جیب سے نکال کے دکھا بھائی تو اس پہ کافی دیر ان کا جھگڑا ہوتا رہا۔ خیر انہیں دیے نہیں، انہوں نے بولا بھائی ہم چادر اتار کے واپس، یہ کوئی گھس تھوڑی گئی ہے چادر، ہم واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا تھوڑی دیر پہلے تو بڑا ایسے انگوٹھے دکھا کے، تو وہ انگوٹھا اسی چیز کا دکھا رہا تھا کہ 50 روپے اور زیادہ دینے پڑیں گے تمہیں، شاباش۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی آپ کسی اور کی جگہ پہ جا کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو آپ کسی کے گھر جائیں گے، آپ نے پتہ چلا کہ چادر اٹھا کے چیزوں پہ ڈال دی، وہ گھر والا بولے گا پہ تو بھائی کیا کر رہا ہے؟ تو اب جہاں ابتلا زیادہ ہو، تصویروں سے بچنا ممکن نہ ہو، تو پھر وہاں پر نماز پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، لیکن جہاں بچنا ممکن ہو، جتنا ممکن ہو تو پھر اتنا اہتمام کرنا چاہیے، اتنی اصلاح ہو۔ کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا، پیغمبر کی تعلیمات دیکھی، تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، وراثت کے حکام بتا رہا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے، بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے، یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں، جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں، اور ایسے ایک خدا کے قائل، اور یہ ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے۔ بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف، تاکہ لوگ، کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں، اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا، بنانے والا ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں، اسلام بھی برحق، قرآن بھی برحق، حدیثیں بھی برحق، سب کچھ برحق۔ مولوی ٹھیک نہیں ہے، یہ مولوی سارے 2 نمبر ہیں، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی، اس کو کسی نے بنایا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے، یہ دنیا میں دعویٰ چلنے والا ہے نہیں، کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے۔ مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی۔ مقصد کیا تھا؟ مذہبی آزادی، کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار۔ لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں؟ اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی مانے گا نہیں اس کو۔ وجہ کیا ہے کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھو میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔
آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر جس میں ایک آنکھ، دو آنکھیں، ایک ناک، لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا، جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے. اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تحقیق کا بہت ذوق تھا، آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے، یار بنایا کس نے، آپ کو کوئی مل نہیں رہا تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی. یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اس کو کس نے بنایا. پتہ چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے کروڑوں سال میں جو ہے نا رنگ کے ڈبے وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں یوں گرے تھے، کاغذ بن گیا تھا اربوں سال میں، پھر یوں ہوا تھا، پھر خربوں تصویروں میں ایک یہ آ گئی. آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا، سائنس نے مسئلہ حل کر دیا، یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. اصل میں کروڑوں خربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا. تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پلٹی چیز کو پہنا دیتے ہیں. دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے. مجھے امریکہ کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے، وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے، وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا جو ایتھیسٹ تھے نا، وہ ڈارون کی نظر تھیوری پہ بہت آگے سمجھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں، ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا پکڑ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے. ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس ڈارون کی تھیوری کو. تو ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے میں نے کہا 200-250 سال گزر گئے اب تک یہ تحقیق سے ثابت، اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو. 200 سال تک جھک مار رہے ہو اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض تو مان کیوں نہیں لیتے یار کسی نے بنایا ہے، اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مصور کون ہے تو آپ مصور کی نفی نہ کرو. بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں، ہے ضرور، ٹھیک ہے نا، وہ بتا نہیں رہا. انہی میں سے کوئی ہے کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں. تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے بتا کس نے بنائی ہے. یہ جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پھلانگ کے بھی نہیں آیا، لاکر بھی تھا، جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں، جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں، تو گھر کے کسی فرد نے ہی چوری کی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق خربوں سال گزرے تھے تو ایک ایسا لاکر وجود میں آ گیا تھا کہ رات کے 12 بجے وہ آٹومیٹیکلی پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی تھیوری پیش کرے گا آپ نہیں مانو گے بھائی یہ لاکر بھی ہے، دیواریں بھی بند ہیں، گرل بھی لگی. عامل کے پاس جاؤ گے بولے کہ جنات نے کیا ہے، وہ تو الو بنانے کی مشین ہے روحانی عامل جو ہے نا. بھائی اس کا مطلب گھر کے کسی فرد نے کیا ہے. اب گھر کا فرد مان نہیں رہا کہ میں نے کی ہے، چترول لگاؤ. شرافت سے نہیں مانے گا، شر اور آفت سے مانے گا. ٹھیک ہے نا. پولیس کو لے آؤ، پولیس طبیعت سے چترول لگا کے اگلوا لے گی بھائی اس نے. میں نے تو کئی چور اس طرح پکڑوائے ہیں. میں نے کہا بھائی جب چاروں طرف سے گرل بھی لگی ہوئی ہے تو ایسا گھر کا ہی بندہ چور ہے. کہہ رہے یار میرے گھر میں سب نیک ہے. میں نے کہا بھائی سب نیک لگتے ہیں نا، اندر سے نہیں ہوں گے نیک، کچھ گڑبڑ کی ہے کسی. پتہ چلا جی بیٹے نے چوری کی ہے. تو ہوتا ہے ایسے انکوائری تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا. اگر جن چڑیل بھوت بیچ میں آ گئے تو سارا انکوائری کا سسٹم کیا ہو جائے گا، ختم. یہ جنات بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکالتے پیسے ہیں بھائی؟ بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتے؟ یہ گھروں کے لاکروں سے ہی کیوں پیسے نکال رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر مصور نہیں مل رہا اور کوئی بندہ پھلانگ کے آیا بھی نہیں ہے، یہی 4 آدمی تھے یہاں پہ، آپ بولو گے بھائی یہ خدا کی قسم ڈارون جھوٹ بول کر گیا، یہ آٹومیٹیکلی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی. انہی 4 میں سے کسی نے بتاؤ، نہیں تو پھر پولیس کو بلاؤ، چترول لگواؤ، اگلے گا کہ میں نے بنائی ہے. یہ ہواؤں سے اور طوفانوں سے اور ڈبوں کے الٹنے سے اتنی واضح آنکھ ناک کان جیسی تصویریں خیالی چیزیں بنتی ہیں. بالکل وسیم بھائی بن گئے، بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خود نہیں بن سکتی. تو وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو، وہ ناک جس میں سونگھنے کی طاقت ہو، وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت، وہ کان جس میں سننے کی طاقت، وہ کھوپڑی جس میں سوچنے کی طاقت، یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ ناممکن ہے، ناممکن. چاہے سارے سائنسدان اٹھ کے بھی ایک دعویٰ کریں، خدا کی قسم اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو، بولو بھائی اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا. خدا کی بغاوت میں، خدا سے دشمنی میں سائنس کو اتنا انسان باپ بنا لے یار، جو مرضی جھوٹ بولتے رہے مان لیں اس کو. یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو انکار کر دیا نا، ان کو تو مزے اڑانے تھے کہ یار خدا کو مانیں گے تو اگلا اسٹیپ آئے گا، پھر آگے پھنستے ہیں وہ. صحیح ہے نا. دیکھو سائنس کیوں خدا کو بیچ سے نکال کے تحقیق کرتی ہے کہ خدا کو لائے نا تو پھر آگے اور بھی کچھ چیزیں. تو کہتے ہیں یار یہ خدا لوگوں کا نجی معاملہ ہے یا نہیں ہے، یہ تم جو ہے نا لیب سے باہر یہ رکھ کے آئے کرو، ریسرچ میں خدا کو داخل مت کرو. سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے، ریسرچ میں تو ہم نے اس مادے پہ ریسرچ کرنی ہے نا، اس میں مذہب سے تھوڑی اس کا تعلق ہے. لیکن جب آپ لیب سے باہر آؤ گے تو اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑتے ہیں. اب دیکھو
کلاس میں کوئی آپ کے جو پروفیسر ہیں نا, کوئی ٹیچر ہیں, اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں؟ بھائی جب اکثر لوگ جب کلاس میں لیکچرار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شاگرد کی لیکچرار ماموں ہے, لیکن اس کو ماموں نہیں کہتے, سر کہتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا ابھی. ایسا ہی ہے نا. وہ میرا بھانجا ہے نا, جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے ماموں ماموں, یہ بیٹھا ہوا ہے ماموں. میں نے کہا ادھر ماموں ماموں نہیں کر بھائی, ادھر مفتی صاحب بول دیتے. ٹھیک ہے نا, یہ بیٹھا ہوا, ہم باغا بارڈر پہ بیٹھے ہوتے ہیں ماموں وہ دیکھو. میں نے کہا یار ادھر ماموں ماموں نہیں کرو. سب لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے مفتی صاحب کا, ہے تو بھانجا ہی میرا. تو گھریلو ماحول کی لائف کچھ اور ہوتی ہے, ادھر ماموں بھی ہے, ادھر چاچو بھی ہے, ادھر بیگم بھی ہے, ادھر خالہ بھی ہے, ادھر پھپھو بھی ہے. لیکن علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او صاحب, جب آپ اس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو اگر ماموں بولو گے تو بدگمانی ہوگی, بیٹا یہ ماموں ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. ادھر آپ کیا بولو گے, ایس ایچ او صاحب, اور وہ بھی شو کرے گا میرا آپ سے کوئی تعلق بولو نہیں. تو تحقیق کے میدان میں مذہب کو سائڈ پہ رکھ دینا, نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیا. ایک ایسی حقیقت تھی, سائنس کے کہنے پر اس کا انکار کر دیا, تو یہ آپ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, یہ ماہرین سے ہم نے خود سنا, یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, انسانی آنکھ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ دیکھتی کیسے ہے. بالکل سائنسدانوں نے اسی قسم کی چیز, اسی قسم کے لینس جوڑ کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور سائنس کی اکثر ایجادات وہ کاپی ہیں پہلے سے. قدرت میں ہمیں زمین پہ اس کا کوئی نمونہ ملتا تھا تو اس کو, یہ جو آپ موبائل سے باتیں کرتے ہو, یہاں بیٹھ کے امریکہ فون کر رہے ہو اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے, سائنس کی ایجاد نہیں ہے. یہ ریز تو پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں, یہ دریافت ہے سائنس کی. دریافت اور ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. دیکھو سونا ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, دریافت کیا انسان نے وہ سونا جو خدا نے پیدا کیا ہوا تھا. یہ جو ریز ہے نا, جو ریڈیائی لہریں ہیں, میں یہاں بات کرتا ہوں اور میری بات موبائل سیل فون کے ذریعے, فورن سیٹلائٹ کے ذریعے, ریز کے ذریعے امریکہ 2 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے, یہ ریز تو اس کائنات میں پہلے سے موجود تھی. کوئی سائنٹسٹ تجربہ کچھ اور کر رہا تھا, دیکھ ان ریس پہ وہ مطلع ہو گیا تو اس کو قابو میں کیا ہے. جیسے گھوڑا اللہ نے پہلے سے پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سفر کے لیے, قابو میں نہیں تھا نا انسان کے, تو انسان اس کو قابو میں کر کے سدھاتا ہے, اپنے کام میں لاتا ہے. تو یہ ریس بکھری ہوئی پہلے سے اس کائنات میں موجود ہے. انسان نے اس گھوڑے کو لے کے قابو میں دے کے لگام دیا ہے کہ جدھر میں بھیجوں گا ادھر ہی جائے گا. موبائل کام کیا کر رہا ہوتا ہے, اس ریس کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جتنی بھی ریز اس وقت دنیا میں ہے یا اتنی ساری چیزیں, یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہم اس کو مجازن کہتے ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہو ایجاد ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیں. موجد تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے, مجازن موجد کہا جاتا ہے اس کو, ایجاد کرنے والا, ورنہ اصل میں دریافت کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا نہیں ہے. ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن سب دریافت ہی ہو رہا ہے. ایجاد اللہ نے کیا ہوا ہے پہلے سے. موجد اور باری کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے, باری تعالیٰ ہے, وہ اس کا ایک نام ہے باری. باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, وہ بھی ایجاد نہیں ہے. پہلے سے کیمرہ اللہ نے کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے, اسی کی کاپی ماری ہے. تو مجھے بتاؤ اوریجنل کوئی اس کاپی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے جو کیمرہ ہے نا کہ یہ آٹومیٹیکلی کھربوں سال میں خود بخود ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آ گیا, مان لو گے؟ کوئی جی یہ تو ڈاروین نے کہا ہے, یہ تو سارا امریکہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو کاپی خود نہیں آ سکتی, جو اوریجنل ہے جس کی نقل ماری ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی. یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں. جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے نا وہ نہیں مانے گا. تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو آخری قسم ملحدین کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی, مولوی کو نہیں مانتے. یہ سارے مولوی غلط. مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں, لیکن سارے مولوی غلط. وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی, اس کائنات کو کسی نے بنایا. یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا اللہ ہے. یہ ہم کیوں مانیں؟ دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, لیکن اللہ, کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں. دیکھو ایک ایسا خدا ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے. وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے فرعون کے پاس بھیجا, میں نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا, میں نے داؤد کو اللہ کا پیغمبر بنایا, میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے میں نے انسان کو پیدا کیوں کیا. وہ یہ بتا رہا ہے میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں.
اس ایسے خدا کا نام اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے نہیں. صحیح ہے نا. آپ جس خدا کے قائل ہیں وہ تو گونگا اور بہرا خدا ہے. اگر اللہ جو ہے نا جو سچی مچی کا خدا ہے, معاذ اللہ نقل کفر وہ جھوٹا خدا ہے, تو سچی مچی کا خدا بولتا کیوں نہیں بھائی؟ یہ غلط خدا کو مان رہے ہیں یہ لوگ. آپ کا خدا جس کو آپ اللہ نہیں کہہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ, وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ میں ان چیزوں پہ خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں پہ ناراض ہوتا ہوں؟ اس نے آسمان سے ہدایت کے لیے قانون کیوں نازل نہیں کیا؟ تو مجھے بتاؤ عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ گونگے بہرے لنگڑے لولے خدا پر ہی ایمان لے کر آئیں جسے انسانوں کی پرواہ نہیں ہے, نہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے کہ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفار ہوں, میں علی کل شیء قدیر ہوں, کچھ بھی نہیں. وہ چپ بیٹھا ہوا ہے, دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, ظلم بھی ہو رہا ہے, یتیموں کا مال بھی کھایا جا رہا ہے, زنا بھی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. وہ آج تک ایک حرف بھی کبھی بھی نہیں بولا. تو ہم کیوں پاگل ہیں؟ ہم ایسے خدا پر ایمان لے کر آئیں. ہم اس خدا پر ایمان لے کر آتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, میں ان چیزوں سے خوش ہوتا ہوں, ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور اویلیبل ہے ہی نہیں. آپ کوئی دوسرا لے آؤ گے ہم اس پر ایمان لے آئیں گے, لیکن لا ہی نہیں سکتے. آپ دوسرا لے آؤ گے پھر ہم کمپیئر کریں گے یہ والا ہے یا وہ والا ہے. صحیح ہے نا. ان میں صحیح سچی مچی کا کون سا ہے؟ دوسرا مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں بھائی؟ آپ اللہ کو اگر کہتے ہو نہیں ہے تو آپ بتا دو مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے, تو جاپان کا سائنسدان بتا دینا اللہ نہیں ہے, وہ چنگ پونگ ہے, ہوگا نا. شکر ہے چائنا میں قرآن نازل نہیں ہوا. نماز کو ہم شنگ چونگ کہتے ہیں, روزے کو ہم چنگ پونگ کہتے ہیں, اور تراویوں میں کیا ہو رہا ہوتا؟ چاں چی چی چاں چا پا 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 چی 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 اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. اللہ نے عربی میں نازل کیا نا, کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, کاف ہا یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. کیسے پیارا کلام ہے, صحابہ رو پڑتے تھے یہ سن کے, آج بھی دنیا روتی ہے. تو بھائی ہمارے پاس جو خدا ہے نا ہم اسی کو مانیں گے جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ تو بھگوان کو بھی مانتے ہیں ہندو, تو اتنا خوبصورت انٹروڈکشن جو اللہ پہ سوٹ کرتا ہے نا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور وہ کر نہیں رہا کوئی اور. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا زبردست ایکسپلین کرنا کہ میں کیا چاہتا ہوں کیا نہیں چاہتا, یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ایسا ہے ہی نہیں جو ایسی ایکسپلینیشن دے رہا ہو. آپ دوسری مذہبی کتابیں اٹھا کے دیکھو, آپ پاگل ہو جاؤ گے, سر دیوار سے مارو گے, بولے گے بھائی کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. آپ کوئی آسمانی کتاب اٹھا کے دیکھو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ جو سچی مچی کا خدا ہے وہ انسانوں سے چاہتا کیا ہے. A to Z پڑھ لو گے آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. واحد ایک کتاب قرآن جب آپ اٹھا کے دیکھتے ہو, تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں جو خدا ہے وہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اللہ تشرکو بہ شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, وہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ اس کائنات کو بنانے میں کوئی شریک نہیں تھا. وبالوالدین احسانا, انگریز کہے گا ہیومن رائٹس ویمن رائٹس باتیں کرے گا, لیکن باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دے گا. نا 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 نا, انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق تمہارے باپ اور تمہاری ماں کا ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع مت کرانا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. لا تقل لہما اف, بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے تمہیں اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا, تیری ماں ہے تو بڑا ہو کر اس کو بھول جائے گا, اس نے تکلیف سے تجھے پیٹ میں اٹھایا, تکلیف کے ساتھ اس نے تجھے جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا, 2-2.5 سال اپنی گود میں اٹھا کے تجھے دودھ پلایا اس نے. تو اس کا حق بھول نہ جانا. جب تو یونیورسٹی میں جائے گا نا تو نیوٹن کو پڑھے گا, تو ڈاروین کو پڑھے گا, انہی چکروں میں الجھ کے رہ جائے گا. ابا اور اماں کو تو کیا کر دے گا, ایک سائڈ پہ کر دے گا. تجھے یہ چیزیں سائنسدان نہیں بتائیں گے, ہم تجھے بتائیں گے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم, ہم تمہیں بتائیں گے تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ شرک سے ناراض ہوتا ہے, جس نے بنایا ہے مانو صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اس کے بعد رائٹس میں سب سے پہلے تمہارے پیرنٹس کا حق ہے, ماں باپ کا حق ہے, ان کو اف نہیں کرنا. وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, ساری زندگی ہاتھ اٹھا کے مجھ سے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے. اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا, ایسے ان کے لیے دعائیں مانگنی ہے.
آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی. بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ, رزق ہم دیتے ہیں. یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے سوفے انسٹال ہو گئے نا, ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں, یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے ہیں. انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے تاکہ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی اسپیڈ زیادہ ہو, تاکہ جتنی انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا, اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا, اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے, یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے, وہ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بے وقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے, ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کمبختو, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بلڈ بنتا تھا, پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی, اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی, بچے کے کان بن رہے تھے, ادھر بچہ آیا, اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے, کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے, اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی, سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں, لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں, قرآن کو, اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے, یہ محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا, بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو, یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, کیونکہ حرکتیں تمہاری ایسی ہیں, میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو. پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں, اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی, جو ہے نا اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے, بچے اسپیڈ سے زیادہ تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی. اتنا پانی, ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا, نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہیں؟ جتنا پانی زمین میں, ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے, یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا, ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا پھینک دیا, بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں یار, جو خدا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا, جس پہ سائنسدانوں کی صدیوں کی محنت ہے, اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ خود بخود بن گیا. جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے, جو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے, بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب
بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے, وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا, میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے, جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ, کولیسٹرول میں زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کئی سالوں تک انڈے سے ناغا کروا دیا, سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا. ایک باڈی بلڈر مجھے ملے, کہہ رہے میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں. میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو, ٹیسٹ تو زردی میں, کہہ رہے کوے کو کھلاتا ہوں میں. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا, نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے, گندا والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا, کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے تو اس میں آئرن پورا ملے گا. اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو, پوٹاشیم پورا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اتنا آئرن, اتنا میگنیشیم, اتنا فلانا فلانا فلانا. بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے. میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایسے کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک کے لیے. انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ڈبے کو کیا پتا کہ بچے کو کیا چاہیے ہے بھائی. ماں کے دودھ کا نا اس بچے سے لنک ہے. اچھا بچے کا ویٹ جتنا زیادہ ہوگا چھاتیوں میں دودھ اتنا زیادہ پیدا ہوگا. یہ پوری چیزیں آپس میں کیا ہیں, لنک ہے اس کا, یہ نیچر ہے. اور یہ نیچر آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ خدا کی بنائی ہوئی نیچر ہے. تو کہاں سے میں بات کیا کر رہا تھا, پتہ نہیں ادھر کو کدھر میں نکل لیا. تو ہاں قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تمام مفسرین کا اتفاق, کیونکہ اس دور میں حمل گرانا ممکن نہیں تھا, ان کو طریقے نہیں آتے تھے. آج آ گئے ہیں تو حمل گرا دیتے ہیں. غربت کے خوف سے آپ کو حمل گرانے کی بھی اجازت نہیں, نسل روکنے کی بھی اجازت نہیں, غربت کے خوف سے. تو قرآن ایکسپلین کر رہے ایک چیز کو واضح کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارا رب کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا ہے. قرآن میں آیتیں بکھری ہوئی, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. نکاح کس سے کرنا ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. تم پر تمہاری مائیں حرام, تمہاری بیٹیاں حرام, تمہاری بہنیں حرام, تمہاری پھوپھیاں حرام, تمہاری خالائیں حرام. ایک تو زنا کسی سے نہیں کرنا, اور اگر ریلیشن کرنا بھی ہے نکاح سے, لیکن نکاح میں بھی کچھ باؤنڈری ہے. اس سے نکاح کرو گے خدا ناراض ہوگا, اس سے نکاح کرو گے خدا راضی ہوگا. انگریز کے پاس کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں ہے, ہندو کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں گاڈ خود بتا رہا ہو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تبھی تو انگریزوں کے ہاں اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں. انہوں نے ایسے غلط قانون بنا دیے کہ وہ ہومو سیکچولیٹی کی اجازت دے دی, کیونکہ ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کو. شراب کو لیگل کر دیا. قرآن کیا کہتا ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو ہم بتاتے ہیں خدا کس سے ناراض ہوتا ہے, جوا کھیلنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, چاہے سوسائٹی میں اس کے کتنے اچھے اثرات پڑ رہے ہوں. عرب جب جوا کھیلتے تھے جیت کے غریبوں کو کھلاتے تھے. قرآن نے کہا نا 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 نا, چاہے غریبوں کو ہی کھلاؤ, جوے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. اب اسلام میں تو ایک بات واضح ہو گئی, بھائی چاہے غریبوں پہ ہی خرچ کرو گے اجازت نہیں ہے. گورا اس بحث میں پڑے گا, یار اگر کوئی سوسائٹی جوا کھیل کے غریبوں کو کھلا رہی ہے تو کیا حرج ہے اس میں. وہ کنفیوز ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہم کنفیوز نہیں ہے, ہم کیونکہ ہمیں خدا نے بتا دیا. میں ان چیزوں سے کیا ہوتا ہوں, ناراض ہوتا ہوں. میں سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی. اور یہ بھی خدا نے بتایا جس پہ آپ مجھے بدنام کرتے ہو, 4 شادیاں, یہ میں نے نہیں بتایا, خدا کی قسم میں نے نہیں بتایا. ایک موٹا آدمی مر گیا, اس کے بچے جنازے کو, اس کے جو لوگ ہیں نا بچے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں. اب تھک گئے نا, وزن بہت تھا. کسی دوسرے کو بولو وہ کندھا ہی نہیں دے رہا, وزن بہت تھا. اب جس کو وہ بچے بولے بھائی کندھا, تو کہہ رہے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی جو ہم کندھا دیں, ہر آدمی جان چھوڑا رہا ہے. تو یہ جو 4 شادیوں کی پر آپ جو تانے دیتے ہو نا مجھے کہ مفتی صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, سوسائٹی میں لڑوا رہے ہو, میاں بیویوں کی لڑائیاں کرواؤ, بھائی خدا کے لیے مجھے نہیں بولو, یہ کس کو بولو, اللہ کو بولو. یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا ہے حرام ہے. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. اب جو مرضی بول رہے ہیں, قرآن کو بولو, اللہ کو بولو. جا کے وہاں بول نہیں سکتے تو میرے اوپر نزلہ گرا رہے ہیں. تو یہ ایکسپلینیشن بھی اللہ کی طرف سے ہے. زنا ایک سے بھی جائز نہیں ہے, آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ایک گورا جب اپنے کسی مینٹور کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے آنٹی کو دیکھنے کا, اس کا مینٹور کیا بولے گا, بھائی دیکھ لے, نہ اس کا دل دکھ رہا ہے نہ تیرا دکھ رہا ہے بھائی.
اگر وہ کہتا ہے دیکھ لے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں دیکھ، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کنفیوز ہے. گورا کیا یہاں پہ بولو نا، کنفیوز. ہمارے پاس وہ خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت ایکسپلینیشن کر رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی جو مجھے اللہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے، ان سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، تمہاری نگاہ تمہاری بیوی کے علاوہ کسی اور طرف تمہیں لے جانے کی اجازت بولو نہیں ہے. اب ہم تو بھائی پابند ہو گئے، ہم تو کتا کھا نہیں سکتے چاہے کتنی پروٹین ہو اس میں. بھائی مذہب نے کیا کر دیا ہے، پابندی. اور مذہب بھی کتنا خوبصورت، کوئی آڑی ترچھی باتیں نہیں کہہ رہا وہ. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اچھا عمل کرو. تو گویا اللہ نے بتا دیا میں جن چیزوں سے روک رہا ہوں وہ ساری گندی ناپاک ہیں، اور جن چیزوں کا آرڈر دے رہا ہوں وہ ساری کیا ہیں، پاکیزہ ہیں. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگا رہا میں. کلچر تو بلا وجہ کی پابندیاں لگاتا ہے نا بھائی، کلچر خام خواہ میں وہی بلا وجہ کی بھی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. اب ہندو کلچر میں گائے نہیں کھا سکتے، بہت سارے ہندو پریشان ہیں یار، ایک مصیبت میں اتنے مسلمانوں کو کوفتے کھاتے ہوئے دیکھ کے ٹینشن میں آتے ہیں وہ، یار یہ تو مزے اڑا رہے ہیں، ہماری پرمپرا ہے کہ نہیں کھانا، بس کیا خیال ہے. تو ہمارے لیے کلچر کی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے یار. کلچر گیا ایسی کی تیسی کلچر کی. کتنی خوبصورت لائف ہے نا ایک مسلمان کی، ہر چیز کلیئر ہے اس کے سامنے. تو ہمارے خدا نے ہمیں کہہ دیا کسی انٹی کی طرف، انٹی کو انٹی بھی نہیں کہنا کیونکہ جوتے مارے گی آپ کو وہ. یہ تو خدا نے نہیں کہا، کلچر نے کہا ہے، اور خدا نے اس کی مخالفت بھی نہیں کی ہے تو مان لینا چاہیے. کسی انٹی کو آپ نے ایک آدمی نے انٹی کو کہہ دیا انٹی، اس نے کہا انٹی ہوگا تیرا باپ، انٹی ہوگا تیرا. خواتین کو بہت غصہ آتا ہے انٹی کہہ دو نا. تو کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا شہوت کی نظر سے، بری نیت سے، اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. انگریز خیانت کسے کہتا ہے، کسٹمر کو ٹھگنا. اللہ کہتا ہے یہ بھی خیانت ہے کسٹمر کو ٹھگنا، لیکن اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھانا، یہ خیانت کس کے ساتھ ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ. اور اللہ کے ساتھ جس نے آنکھیں بولو